بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ جن مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں، نزول میں 40 ہے اور ترتیب میں 72 ہے۔ اس سورت میں اللہ کی توحید ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ جن اور انس خدا کے سامنے بے بس ہے۔ عجز الجن والانس، التوحید للہ وحدہ وبیان عجز الجن والانس بأنہم لا یعلمون الغیب ولا يتصرفون ولا يضرون ولا ينفعون۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی غیب دان نہیں، اور اللہ کے علم غیب کا مسئلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی، آپ فرمائیے مجھ کو وحی ہو گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک سننے لگا ایک گروہ جنات کا، قرآن کو سنا، احقاف میں گزرا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، بس انہوں نے کہا ہم سن چکے ہیں قرآن عجیب کتاب ہے، یہدی الی الرشد، جو سمجھاتے ہیں نیکی، فآمنا به، ہم ایمان لائے اس پر، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک بلند ہے شان ہمارے رب کی، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی نہ اولاد۔ جنات کی تقریر ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک کہتا تھا بے وقوف ہمارا اللہ پر غلط بات۔ امام مجاہد نے کہا اس بے وقوف سے مراد ابلیس ہے، تو قرآن سے تو اس کا بے وقوف ہونا واضح ہے، یہ کہتے ہیں وہ عالم تھا بہت بڑا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم گمان کرتے تھے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ نہیں بول سکیں گے انس اور جن اللہ پر جھوٹ۔ اتنے لوگ جو درگاہوں میں جاتے ہیں، اتنے 11ویں دیتے ہیں، اتنے عرض کرتے ہیں، سب تو غلط نہیں ہے؟ پتہ چل گیا کہ سب غلط ہے، توحید و سنت کے خلاف تمام پروگرام جھوٹا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک تھے کچھ مرد جنات انسانوں میں سے، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو پناہ مانگتے تھے جنات کے مردوں سے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، پس بڑھایا ان کا اور مستی۔ پیرے ماما، پیریانو ماماگانو خپل غوټواله خپل غوټه راکړه، دا د یاري خبرې، دا د زوړ عادت د مشرکانو۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک یہ سمجھتے تھے، کما ظننتم، جیسے تم سمجھتے ہو، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ پیغمبر۔ اب اصل بات سنو، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم جب چھوتے ہیں آسمان کو، وَوَجَدْنَاهَا، ہم پاتے ہیں اسے، مُلِئَتْ، بھرا ہوا، حَرَسًا، چوکیداروں سے، شَدِیدًا، سخت قسم کے، وَشُهُبًا، اور آگ کے انگارے۔ اب ہم آسمان پہ جا کے دیکھتے ہیں فرشتے ہیں سخت مزاج کے، آگ لیے ہوئے ہیں، اور جیسے ہم جاتے ہیں فوراً دیکھتے ہی پھینکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ شر کا ارادہ کیا گیا زمینیوں کے لیے، أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا ارادہ کیا ان کے بارے میں ان کے رب نے بھلا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ہم میں سے نیک بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راستوں پہ تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم خیال کرتے تھے، جنات کی تقریر ہے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ عاجز کر سکیں گے بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور ہم نے جب ہدایت سن لی، ایمان لے آئے قرآن، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو ایمان لائے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا،
بس وہ نہ ڈرے نقصان سے ولا رہقا، اور زیادتی سے۔ دو ہی تو خطرے ہوتے ہیں کہ یار میرے حق میں نقصان نہ ہو، فلاں بخت نہیں ہوگا، یا یہ کہ میرے حق مارا نہ جائے، میرے ساتھ زیادتی فرمائے، نہ رحق بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں ظالم بھی، کافر۔ فمن اسلم، پس جو اسلام لایا، فاولئک تحروا رشدا، انہوں نے سوچ لیا اپنا بھلا۔ واما القاسطون، وہ جو ظالم ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ وان لم استقاموا علی الطریق، اور اگر وہ جم جاتے توحید سنت کے راستے پر، لاسقیناہم ماء غدقا، ہم پلا دیتے ہیں ان کو پانی بڑا بڑا، شیرین، خوب۔ پانی کی دو صفتیں ہونا چاہیے، ایک تو خوب ہو کہ آدمی کو اطمینان ہے کہ کم نہیں ہے، اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدھا گلاس ہی مانگے تم بھر کے دے، کم نہ دے۔ اور دوسرا یہ کہ پانی پھر شیرین ہو، پینے کا قابل بھی ہو۔ تو غدق کہتے ہیں اس پانی کو جس کا بطق بھرا ہوا ہو، غدق یعنی کو بطق۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ، جو منہ موڑ لے رب کے ذکر سے، یسلکہ عذابا صعدا، چلا دے گا اللہ اس کو چڑھتے عذاب میں۔ وان المساجد للہ، بے شک اللہ کی مسجدیں ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ اور کوئی، یعنی درگاہوں میں جا کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے جو لکھا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درگاہوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے اور وہیں کے بغیر نہیں ملے گی، اس نے رفع الملام میں اور رد علی المناطق میں لکھا ہے کہ یہ کافر ہے، اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، اور بے شک جب کھڑے ہو جاتے اللہ کے بندے پکارنے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کادوا یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ یہ مشرک ان پر جھپٹ پڑے۔ قل انما ادعو ربی، آپ فرماؤ میں تو مانگتا ہوں اپنے رب سے، ولا اشرک بہ احدا، نہیں شریک ٹھہراؤں گا اس کے ساتھ کسی کو۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ فرماؤ میں بھی اختیار نہیں رکھتا تم کو ضرر ہٹانے کا نہ نفع پہنچانے کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرمائیے بے شک نہیں چھڑا سکے گا مجھ کو اللہ سے کوئی بھی۔ وَلَنَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ پاؤں گا اللہ کے علاوہ کہیں اور پناہ گاہ۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر یہ بات جو پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسالتیں یعنی انبیاء۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے آگ دوزخ کی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب دیکھ لیتے جو ان سے وعدے ہیں، فَسَيَعْلَمُونَ، پسند قریب جان لیں گے، مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، کون زیادہ کمزور ہوگا مددگاروں میں اور کم سے کم ہوگا گنتی میں۔ انسان کو دنیا میں اسباب کے درجے میں دو وقت مشکل پڑتے ہیں، ایک تو وہ کہ اس کے مددگار نہ ہو۔ ایک کام آپ کرتے ہیں مددگار کوئی نہیں، ہم تفسیر پڑھاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہوئے یا نہ رہے تو کس سے خطر ہے۔ 20 سال کے عرصے میں ایک غیرتی نہیں آیا جو اس ڈھب پہ پڑھانا سیکھے۔ ہے تو پتھر بہت مگر کہنے کا پتھر ایک ہی ہے، ہائے ہائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حدیث میں ہے الناس کالابل المئہ، لوگوں کی مثال جیسے سینکڑوں اونٹوں، کتنے سر پگڑیاں داڑیاں، لا تجد فیہا راحلا، لیکن سواری کا قابل ایک بھی نہیں ہوگا۔ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ غیرتی لوگ پیدا کرے اور وہ قرآن کو اس ڈب پہ پڑھائے۔ جب ہم پڑھاتے ہیں تو تمہیں فیض ہو رہا ہے، تو جب آپ پڑھائیں گے تو لوگوں کو فیض ہوگا۔
تو ایک مشکل وقت یہ ہے کہ آپ کے مددگار نہ ہو. دوسرا خطرناک وقت وہ ہے کہ آپ کی تعداد ہی نہ ہو. اللہ، پہلے حصے میں اضعف ناصرا، استعداد کا افسوس ہے، اور دوسرے حصے میں تعداد کا افسوس ہے. تو تعداد تو خوب ہے اور استعداد بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. چاہیے یہ کہ یہ جو ہمیشہ بیٹھتے ہیں، مگر یہ تو گھنٹے میں 10 منٹ جاگتے ہیں اور 50 منٹ سوتے ہیں. جب میں دیکھ لیتا ہوں تو جاگ جاتے ہیں، جب میں نہیں دیکھتا تو یہ سوتے رہتے ہیں. اور اتنا زبردست تجربہ ہو گیا کہ بیٹھے بیٹھے سوتے ہیں. کبھی کبھی گر بھی جاتے ہیں، معلوم ہو جاتے ہیں ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا. ایک آدمی نماز میں کھڑے کھڑے گر گیا. کسی نے پوچھا کیوں؟ وہ خشیت غالب آ گئی. تو وہ خشیت تو جانتا نہیں، کہتے کہا نہیں نیند غالب آ گئی. ایسا قل ان ادری، فرمائیے میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کیا آیا نزدیک ہے وہ جو تم سے وعدے ہوتے ہیں، ام یجعل له ربی امدا، یا کر دے اس کو میرا رب کچھ دور. عالم الغیب، اللہ ہی غیب جاننے والے ہیں. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اطلاع نہیں کرتے ہیں اپنے غیب کے بارے میں کسی کو. غیب تو کسی کو نہیں دیتے، تو پیغمبر کیسے کام کرتے ہیں؟ الا من ارتضی من رسول، مگر وہ جس کو چن لے پیغمبروں میں سے، تو ان کو غیب کی اطلاع فرماتے ہیں. اور غیب کی اطلاع نبی کو، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کلام نہیں ہے. لیکن جو اطلاع سے ہو اور بتانے سے ہو اور دینے سے ہو، لا یکون من الغیب فی شیء، وہ غیب نہیں ہے. تصریحات پیش کر چکا ہو. اس لیے استثناء منقطع اور استثناء متصل کی ضرورت ہی نہیں. فإنه يسلك من بين يديه، پس چلتے ہیں پیغمبر کے آگے آگے فرشتے، ومن خلفی، اور پیچھے بھی رصدا، پیردار. جب پیغمبر کے پاس ملائکہ آتے ہیں تو غیب کہاں سے جانتے ہیں؟ لیعلما، تاکہ اللہ ظاہر کرے، ان قد ابلغوا رسالات ربهم، کہ انہوں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے. مبتدئین نے جو یہاں پر کتابوں میں بہت تفصیل کی علم غیب کی ناواقفیت کی وجہ سے، پہلے غیب طے کر لو. ما هو الغیب، غیب کہتے کس کو ہے آپ؟ علم الغیب ما لم یوحا بہ ولم یقم علیہ دلیل، علم غیب اسے کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے نہ ہو. ہمارے پیغمبر ان اتبع الا ما یوحا الی، میں خالص وحی کا پابند ہوں، وحی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. حتیٰ کہ نبی خواب سے بیدار ہو کے کہے وحی ہے، تو نبی کے علم کو وحی کہنا قرآن ہے، اور اس کو علم غیب کہنا یہ کفر ہے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور گھیرا ہے اللہ نے جو ان کے پاس ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور گنی ہر چیز کو گن کر.